جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہو چکی تمام انبیاء سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو جبرائیل امین صخرہ بیت المقدس جو ایک بہت عظیم شان پتھر ہے اور زمین سے وہ بالکل ادھر ہے اس پر جا کر کھڑے ہوئے، اذان کہی جن کی اذان سے آسمان کے دروازے کھلے اور بے انتہا ملائکہ نازل ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ تمام مسجد اقصی اور سارا بیابان بیت المقدس تمام خلو یعنی زمین سے آسمان تک فرشتے ہی فرشتوں سے لبریز ہو گیا۔ پھر ایک زبردست جماعت کے لیے صفوں کی درستگی شروع ہوئی، تمام انبیاء مرسلین اور سارے ملائکہ مقربین صفیں سیدھی کر کے سب کے سب قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا امامت کے لیے مصلی ابھی خالی ہے، بغیر حکم الہی اور بغیر اذان الہی آج کون امامت کر سکتا تھا؟ گو کہ ہر نبی اپنی اپنی جگہ پر گمان تھا کہ دیکھیے آج امامت کون کرتا ہے۔ ہر ایک نبی کا اپنی اپنی جگہ یہ گمان اور توقع اور امید تھی کہ اس عظیم جماعت کی امامت مجھ کو عطا ہو، لیکن یہ اللہ کا فضل اور اس کی عطا ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنے فضل سے عزت عطا فرمائے۔ آدم صفی اللہ کی تمنا ہے کہ میں امامت کروں، ابراہیم خلیل اللہ متوقع ہے کہ میں امام بنوں، موسیٰ کلیم اللہ کی آرزو ہے کہ میں نماز پڑھاؤں، عیسیٰ روح اللہ امیدوار ہے کہ میں امام بنایا جاؤں۔ اتنے میں اس جماعت عظیمہ کی تکبیر شروع ہو گئی، یعنی جبرائیل امین نے تکبیر کہی اور تکبیر کہنے کے بعد وہ صف اولیٰ سے آگے بڑھے۔ اس وقت عام خیال ہوا کہ جبرائیل امین نماز پڑھائیں گے، مگر نہیں، جبرائیل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا، اے امام الاولین و آخرین، اے رسول اللہ خاتم المرسلین، آپ آئیں اس مصلی پر نبی، انتظاری آپ کو کس کی ہوئی، آپ سا فضل نہیں ہے آج کوئی، آپ سا اکمل نہیں ہے آج کوئی۔ میں قسم کھاتا ہوں اس معبود کی، چھان مارا مشرق و مغرب سبھی عرش سے تا فرش میں نے دیکھا آج، آپ سے بہتر نہ پایا میں نے آج۔ اس مصلی کو مزین کیجئے، لیجئے مولا سے عزت لیجئے۔